اب یہ جو واٹر کٹ سے چلنے والی گاڑی ہے اسے ہم لے آئے ہیں وفاقی وزیر خورشید شاہ صاحب کے پاس اور خورشید شاہ صاحب سے کہیں گے کہ وہ اس گاڑی کو چلائیں. اصل کام کر رہا ہے تھکی ہوئی گاڑی کرائے کی گاڑی وہ جب اتنی اچھی چل رہی ہے اس پہ تو نئی گاڑی کی پرفارمنس کیسے ہوگی یہ اس مقصد سے اور اس کو کنٹینیو چلا رہا ہوں 200 سے زیادہ کلومیٹر سے زیادہ رننگ پانی کی اس گاڑی صرف ایک گاڑی یہ تو آپ کو ذرا کچھ سمجھ آ گیا سمجھا ہوا ہے پرانی گاڑی یہ دیکھیں نا انجن دیکھیے اس کا اشر دیکھیے آپ دیکھیے 20% ٹوٹل کام کرتا ہے اس ٹائم وہ چل رہا ہے عمران پیچھے بیٹھنا تو سر سر ہاں جنرل کٹ میں جو تکلیف ختم ہوئی یہ اسٹوریج جلا ہے جو اندر بیٹھنا چاہتا ہے یہ تیل ختم دی ہاں شاہ صاحب یہ کیسا تجربہ لگ رہا ہے آپ پانی سے گاڑی چلا رہے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ایک نوجوان نے ایک اچھی ایجاد کی ہے یہ جو کنسیپٹ دیا ہے پانی والا. ابھی اس میں ہے کہ ہم اور آپ مل کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچا جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا کرائسس آئل کا ہے اور یہ پرابلم آ رہی ہے. ایک شخص نے کام کر دیا ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کتنا اس کو سیریس لیتی ہے. اگر یہ ہے کہ میں اس کو کیبنٹ میں لے گیا تھا اب جتنا کچھ آج ہو رہا ہے اور اس کی میٹنگس ہوئی ہیں وہ بیکاز آف کے کیبنٹ نے یہ ڈائریکشنز دی ہے. اچھا آپ نے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے سامنے اس کو ڈیمانسٹریٹ کروایا؟ جی ہاں اس میں نٹس کے بھی تھے لمپس کے بھی تھے اور سوزوکی موٹرز کے بھی کچھ لوگ تھے ٹویوٹا کے بھی تھے رینج روورس کے بھی تھے اور کچھ اور لوگ بھی تھے جن ان کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے یہ ڈیمو کیا. تو آج آپ کے سامنے یہ گاڑی چل رہی ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس میں پیٹرول نہیں ہے پانی ہے اور پورے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں آپ یہ آپ نے تیز بھی چلائی ابھی اس کی اسپیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اس میں نہیں ہے. اللہ کرے بریک ٹھیک ہو مگر یہ اس کی وجہ یہ پرانی گاڑی استعمال کرنے کی وجہ ابھی وہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ اس لیے رکھی ہے کہ کم سے کم یہ تاثر آ جائے کہ یہ پرانی گاڑی جب اس پانی سے چل رہی ہے تو نئی گاڑی کے پوزیشن کیا ہوگی. تو یہ ایک بہت اچھی اور یہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچے کیونکہ ہم بڑے جوش میں ہیں. یہ میرا کمال نہیں یہ پانی کا کمال ہے. اچھا یہ آپ کو خوشگوار حیرت دی ہوئی کہ پانی سے جو گاڑی چل رہی ہے اس میں اتنی پاور ہے جتنی پیٹرول میں ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ نظر آتی ہے. اچھا کیونکہ اس میں اور جب وہ ہائیڈروجن HO2 ہائیڈروجن ڈبل ہوتی ہے تو پریشر اس سے بھی زیادہ آتا ہے اس کا. تو تھوڑا تھوڑا میں بھی اس کو سمجھ گیا ہوں. اچھا اتنے دنوں سے ان کے ساتھ میں ٹچ میں ہوں. یہ ایک اچھا کام ہوا ہے اور اچھی ایجاد ہے. اس میں ہم بھی ہے اور میڈیا بھی اس کو پازیٹیولی اور سب سے بڑا بات ہے اس آدمی کو پروٹیکشن دینا ہے. ہاں آپ کو اس کی سیکورٹی کے بارے میں کچھ کنسرن ہے؟ ہاں کنسرن ہے بہت. تو کیونکہ اس میں جب یہ اوپن ہو کے چل پڑا اور بزنس کمیونٹی اس میں آ گئی تو یقیناً وہ لوگ جو اس فیلڈ میں ہے وہ لوگ پریشان ہوں گے تو ان کا تو سسٹم ختم ہو جائے گا. اور پھر یہ حامد میر صاحب یہ کوئی بلین اور 2 بلین کی بزنس نہیں ہے یہ ٹریلینس کی بزنس ہوگی یہ. کیونکہ یہ ابھی سسٹم ہمارے پاس پیٹرول کا ہے گیس کا ہے ڈیزل کا ہے اور سارا پانی پہ آ جائے گا. تو یہ ایک بڑا چینج ہے. دعا کریں کہ یہ ہمارے جیسے ملک میں پاکستان نے اس کو ایجاد کیا ہے یہ کریڈٹ بھی پاکستان کو جائے دنیا کو ہم یہ ایک ٹیکنالوجی دیں. آغا صاحب بہت تیز گاڑی چلائی خورشید شاہ صاحب نے اور ایکسیڈنٹ سے بھی بچا لیا ہمیں. تو آپ کے پانی میں بڑی طاقت ہے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو اس پہ اعتراض بھی بہت کیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے یہ تو اس طرح کا پروجیکٹ ایک جاپان میں بھی شروع ہوا تھا ایک امریکہ میں بھی شروع ہوا تھا سری لنکا میں بھی شروع ہوا ایک فلپائن کا بھی تھا بندہ اس نے بھی یہ کام کیا تھا لیکن وہ چلا نہیں. تو آپ کا کیسے چلے گا؟ صحیح سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کا وہ کروں یہ پانی میرا نہیں یہ اللہ کا پانی ہے جس پہ چل رہی ہے اس میں پاور بڑا ہے. یہ جاپان میں جو ہوا تھا انہوں نے یہ چیز کٹ نہیں بنائی تھی. انہوں نے ہائیڈروجن سے وہ فیول سیل سے وہ الیکٹر بناتے تھے اس میں موٹر لگائے ہوئے تھے انہوں نے چاروں ویلز میں وہ چلا رہی تھی
اور یہ چیز نہیں تھی. اور جو اسٹیلن میئر نے چلائی تھی امریکہ میں, اس میں 20% اس نے کیمیکل ڈالا تھا. انجن بھی اس کا ڈیزائن الگ تھا اس کا. ہم نہ انجن ڈیزائن کر رہے ہیں, نہ کوئی چیز الٹریشن کر رہے ہیں, نہ موڈیفیکیشن کر رہے ہیں, صرف کٹ جسٹ لائک CNG کٹ وہ انسٹال کریں, پانی پہ چلائیں آپ. اور کسی بھی گاڑی میں, کسی بھی گاڑی میں. یہ دنیا میں کہیں بھی کسی نے بھی واٹر کٹ ابھی تک نہیں بنائی. یہ کہیں مثال نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارا پہلا ملک ہے پوری دنیا میں جس نے واٹر کٹ یہ لانچ ہوگی, فرسٹ کنٹری ہوگا پوری ہسٹری میں. اور جو تشارا کمار نے بنائی تھی سری لنکن نے, وہ بھی ہائیڈروجن فیول سیل استعمال کر رہا تھا, وہ بھی اس کے لانچ نہیں کر سکا تھا. صرف ایکسپیریمنٹ چھوٹا کیا تھا اس نے, اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تھا کہ جس پہ واٹر پیوریفائڈ واٹر پہ چلا سکے. اچھا خورشید شاہ صاحب, اب آپ کو تو اس کا کافی پتہ چل گیا ہے. آپ یہ یقین دلائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ آپ کی حکومت آغا وقار کی سرپرستی کرنے میں سیریس ہے؟ حامد بھائی, اصل میں یہ جب مجھے پتہ ہوا, ایک ہمارے دوست ہیں, اس نے مجھے انٹروڈکشن دیا کہ جی اس کو کوئی نہیں پوچھتا اگر آپ سیریس ہو, کیونکہ میں ہمیشہ جو بھی چیز کرتا ہوں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں. صرف تھوڑے دنوں کی بات نہیں ہوتی. اب اس میں جب ان کو یہاں لے کے آیا, اس کا خود ڈیمو بھی دیکھا, اس کے بعد میں یہ کیبنٹ میں لے گیا. اور جب میں کیبنٹ میں لے گیا تو یہ ہماری سیریسنیس تھی کہ اگر میں آرڈنری وے میں صرف پرائم منسٹر سے بات کرتا کہ سر یہ ہے, تو پھر کہتا اچھا دیکھ لو اس کو. میں کیبنٹ نے ڈیسیشن کیا یہ کہ اس کا میٹنگ کی جائے. منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو یہ جواب دیا. 3 میٹنگیں ہوئی ہیں. تیسری میٹنگ میں نے کی, آخری چوتھی میٹنگ پہ ہم نے اس کا ڈیمو کیا. اس میں ہم نے کہا کہ نہیں, ہمیں کچھ چیز کا علم نہیں ہے, بہتر ہے کہ اس کے لیے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو کے بڑے بڑے ایکسپرٹس جو ہیں, سائنسدان جو ہیں ہمارے پاکستان کے, جو ان پہ کام کر رہے ہیں, جو PhD کی ہوئی ہے, جو نرس میں پڑھاتے ہیں, لمس میں پڑھاتے ہیں, ان کو بھی بلایا جائے. تو وہ اس دن وہ بھی آئے, اور ٹویٹا والے بھی آئے, کچھ ان کے لوگ تھے, سوزوکی کے بھی تھے, اور رینج روورس کے بھی کچھ لوگ تھے, وہ سارے آئے, اور بہت اور بھی جو فیلڈ کے تھے وہ بھی تھے. ان کے سامنے ہم نے یہ ڈیمو کیا, اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی اس میں آپ کو چیز نظر آتی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے. تو ان لوگوں نے کوئی ایسی پھر بات نہیں کی. پہلے سوالات بہت کیے, بعد میں جب یہ چلی, یہ بھی سوال کیا کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس کا موشن نہیں ہوگا, پریشر نہیں ہوگا, یہ 40 سے اوپر نہیں جا سکے گی. تو اس کو بھی میں نے ذہن میں رکھ کے گاڑی کو اس فورس سے چلایا, جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے, جو آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, اللہ خیر کرتا ہے ایکسیڈنٹ وہ میں نے دیکھا تھا, میں نے یہ آپ کو دکھایا کہ ایسے بھی بچا جاتا ہے. اچھا. تو یہ چیز ہم لے کے آئے ہیں. ابھی یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری ہے, اس کی سمری بنا رہی ہے نیکسٹ کیبنٹ کے لیے, تو ہم کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. ابھی آپ نے خود بھی بتایا کہ صدر پاکستان کو بھی آپ نے یہ بتایا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اس کو سپورٹ دیں گے. تو ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ ابھی ٹرن ہوئی ہیں, مگر اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. اب اس میں رول آپ لوگوں کا بھی ہے کہ اس کو پازیٹیو رول میں آپ لے جائیں, کیونکہ ابھی آپ نے تو خود دیکھی ہے, خود چلائی ہے. اب آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, میں بھی مجھے کوئی چیلنج کر جائے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے خود دیکھی ہے. بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ 2-3 اور سائنسدان ہیں, ان کو پکڑیں, ان سے بھی انٹرویو کریں. نگیٹو اپروچ بھی آئے نا, جب تک پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو اپروچ نہیں آئے گی تو یہ چیز اور اچھی نہیں بنے. ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر سے آج ٹائم لیا تھا, لیکن وہ سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ہمیں ان کے پاس جانے سے روک دیا گیا, لیکن ہم کسی اور سائنسدان کے پاس لے جائیں گے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ ہوگا, اور اگر کہیں کوئی چیز نظر آئے گی تو یہ بہتر وے میں جواب دے گا. جہاں تک ایک سوال آپ نے کہا کہ گاڑی بہت ہی پرانی ہے, تو اس نے یہی آپ کو بتایا کہ گاڑی اس لیے پرانی رکھی ہے کہ اس کا ایک ریزن ہے کہ یہ جب پرانی گاڑی پانی پہ 110 پہ جا سکتی ہے تو نئی گاڑی کا کیا ہوگا. تو یہ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ. اچھا آغا صاحب, اب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے ایک وفاقی وزیر خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ یقین دلا رہے ہیں کہ کیبنٹ میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا. اب آپ پر امید ہیں؟ بالکل جی, مجھے یہاں تک لانے میں خورشید احمد شاہ صاحب کا ہی ہاتھ ہے, وہی سکھر سے لائے تھے مجھے, اور ڈیمونسٹریشن میٹنگ بھی خورشید احمد شاہ صاحب نے کرائی کیبنٹ میں. میں نے کافی پہلے بھی بیان دے چکا ہوں کہ یہ بہت مجھے پر امید کیا, بہت یقین 100% کہ یہ ہوگا انشاءاللہ لانچ ہونے میں. ابھی رکاوٹ کوئی نہیں. جو سائنٹسٹ کی تھی 4-5 نیگیٹو کوسچنس تھے, وہ سارے میں نے ان کو کہہ دیا. وہ کہہ رہے انجن نہیں چل سکتی. وہ مجھے پتہ
पता चला नस्ट वालों ने आपसे कहा कि एग्जामिनेशन के लिए आप उनको 50 लाख रुपए दें। हाँ, कल रात मेरी मिनिस्टर साहब से, जमाली साहब से मीटिंग हुई थी। नस्ट वाले कह रहे हैं कि ऐसे हम आपको सर्टिफाइड करेंगे, मगर 10 लाख रुपए जो इंजन की लेबॉर्ट्री फीस है, 12 लाख रुपए किसी की, एटलीस्ट 50 लाख तक वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। आपको? जी हाँ। तो आपकी जेब में कितने पैसे हैं इस वक्त? अभी 100-150 ही होगा। तो वो मैंने उनसे कहा कि आपको किसी इनकी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है ना? मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये खुद करे। मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खुद करना चाहिए। इसका मैं सही क्या करता हूँ कि सर्टिफाइड वो चीज़ की जाती है जो टेक्नोलॉजी उनके पास हो। नस्ट वालों के पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो सर्टिफाइड कर सकते हैं इस चीज़ को। जो मैकेनिक होता है गाड़ी का, वही सर्टिफाई कर सकता है कि ये इंजन ठीक है। जो मैकेनिक गाड़ी का नहीं जानता इंजन को, वो सर्टिफाई कैसे करेगा कि ये इंजन सही है गलत है? नस्ट वालों के पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो सर्टिफाइड कैसे करेंगे? ये एक सिंपल सी बात है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगा वकार साहब, खुर्शीद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान में पाकिस्तानी कौम को एक अच्छी उम्मीद दी है आपने, और अल्लाह करे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये पाया तकमील तक पहुँचे। आपने आगा वकार की नई इजाद को देखा, वाटर किट के साथ गाड़ी हमने भी चलाई, खुर्शीद शाह साहब ने भी चलाई, सेनेटर परवेज़ रशीद ने भी चलाई। अब मुझे तो किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं। अब जो भी करना है काम वो हुकूमत ने करना है, और आगा वकार ने जो काम करना था वो कर दिया। नेक तमन्नाओं के साथ, बेस्ट ऑफ लक के साथ, कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और अब्दुल सलाम सोमरो के साथ हामिद मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।